السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10th کلاس یہ ٹاپک نمبر 5.6 پڑھنے جا رہے ہیں، چیپٹر نمبر 5 کا۔ پاکستان کے ماسٹر مجسمہ ساز شاہد سجاد، جن کی پیدائش 1937 میں ہوئی اور 2014 میں ان کی وفات ہو گئی۔ شاہد سجاد پاکستان کے ممتاز اور بین الاقوامی شہرت یافتہ مجسمہ سازوں میں سے ایک ہیں۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ خطاطی میں دلچسپی لینے لگے اور جلد ہی اس ہنر میں مہارت حاصل کر لی۔ ڈرائنگ کی مشق کے ساتھ ساتھ انہوں نے سائن بورڈ پینٹرز کو کام کرتا دیکھ کر بہت کچھ سیکھا۔ وہ ایک کامیاب فنکار بن گئے۔ انہیں فلم سازی اور مصوری میں زیادہ دلچسپی تھی۔ ان کے موٹر سائیکل پر یورپ اور ایشیا بھر کے 3 سالہ سفر نے دنیا کو ان کی بے چین طبیعت سے متعارف کروایا۔ وہ خاص طور پر بالی، فلپائن اور جاپان کی چوبکاری اور پیرس فرانس کے موسی ڈیلور میں رکھے گئے پال گگین کے لکڑی کے مجسموں سے بے حد متاثر تھے۔ شاہد سجاد نے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز مجسمہ ساز کی حیثیت سے لکڑی کے بڑے بڑے اجسام پر مشتمل مجسموں سے کیا۔ ان مجسموں کی تشکیل کے لیے وہ مشرقی بنگال کے دیہی ثقافت، لطافت اور خوبصورتی سے متاثر تھے۔ ایک جاپانی استاد سے تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نامیاتی اشکال بنائی جو انسانی اجسام سے ملتی جلتی تھی اور انہیں کانسی کے چھوٹے مجسموں میں کاج کیا۔ اچھا جی، یہ ہے وہ ووڈن مجسمے جو انہوں نے بنائے اور یہ اس وقت جو ہے پاکستان میں ہی موجود ہیں جی۔ اچھا جی، 1990 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے پھر سے لکڑی کے مجسمے اس طرح بنائے کہ وہ ایک ہی لکڑی کے ٹکڑے سے ماں، باپ اور بچے کے جسم کو تراش لیتے تھے۔ ان مجسموں میں ماں اور بچے کے مجسموں میں ایک دوسرے سے منسلک حصے کافی معنی ہے اور متاثر کن انداز میں بنائے گئے ہیں۔ وہ گرے ہوئے درختوں کی لکڑی کو تراش کر مجسمے تیار کرتے تھے اور اس عمل کے دوران میں انہوں نے مختلف قسم کے لکڑی کے ٹیکسچر اور خصوصیات کے بارے میں سیکھا۔ 1974 میں کراچی آرٹس کونسل میں لکڑی اور کانسی کے مجسموں کی ان کی سولو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ سولو نمائش بولتے ہیں صرف ایک بندے کا کام جس میں شو کیا جائے، 1 مین شو۔ 1977 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والے قومی مجسمے کی نمائش میں انہوں نے پہلا انعام جیتا۔ یہ ساری ان کی اچیومنٹس یہاں اس پیراگراف میں بتائی جائیں گی۔ 1981 میں پاکستان آرمی کے لیے کانسی کا ایک میورل مجسمہ تیار کیا جس کا جو عنوان تھا، جس کا ٹاپک تھا کیولری تھرو دا ایجز۔ کولڈ کانسی میں اگلا میورل مجسمہ کراچی کے میری ٹائم میوزیم کے لیے بنایا گیا۔ 1994 میں منعقد ہونے والی ایک نمائش میں انہوں نے بڑے مجسموں کا ایک مجموعہ پیش کیا جس کا عنوان میرے قدیم لوگ، مائی پرائمیٹیوز تھا۔ ان مجسموں میں بنگلہ دیش کے رنگامتی جنگل میں ان کے دور کی عکاسی کی گئی تھی۔ 1996 میں وہ نیشنل کالج آف آرٹ سے منسلک ہو گئے جو لاہور میں NCA کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ کراچی کی انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کے بانی ارکان میں سے ایک تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ان کا جو ہے شاہد سجاد کا تعارف ہے مختصر سا، جو انہوں نے زندگی میں اپنے کام کیے، جو انہوں نے اچیومنٹس حاصل کی، جو انہوں نے پاکستان کی خدمت کی آرٹ کے حوالے سے۔ یہ ہمارے مایا ناز مجسمہ سازوں میں سے ایک تھے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس رابعہ زبیری ہیں مجسمہ ساز۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے شاہد سجاد کے بارے میں پڑھا، اب یہ رابعہ زبیری ہیں۔ رابعہ زبیری پاکستان کی صف اول کی خاتون مجسمہ سازوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1940 میں ہندوستان میں پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں آرٹ اور آرٹ کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے 1959 میں علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا سے گریجویشن کیا۔ بعد میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لکھنؤ میں مجسمہ سازی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا۔ رابعہ زبیری اپنی بہن ہاجرہ منصور کے ساتھ پاکستان میں آرٹ کی تعلیم اور نئے آرٹ انسٹیٹیوٹ اور گیلریوں کے قیام کے فروغ کے لیے پرجوش انداز میں مصروف رہیں اور بعد میں پاکستان کے معروف فنکار منصور راہی کے ساتھ فنی کارناموں میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے 1964 میں کراچی کا پہلا آرٹ اسکول کراچی اسکول آف آرٹ KSA قائم کیا۔ اس انسٹیٹیوٹ نے متعدد عمدہ فنکاروں اور ماہرین تعلیم کی پیداوار کی تعریف کی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی، یہ رابعہ زبیری کے ہاتھ سے بنایا گیا مجسمہ ہے۔ یہ بھی رابعہ زبیری کے ہاتھ کا مجسمہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا فنی شاہکار 7 اجسام پر مشتمل ایک آرٹ ورک ہے، ہر ایک 7 فٹ لمبا، ایک سرکولر ساخت 10 فٹ قطر میں ہے جس کا عنوان ہے ترقی پسند دنیا کے لیے امن کا پیغام۔ یہ ہے جی وہ، یہ کانسی کے فائبر اور سٹیل میں 3 سال کی گہری محنت کا نتیجہ ہے اور یہ نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں دکھائے جانے والے قومی مجموعے کا حصہ ہے۔ وہ ایک عمدہ مصور بھی تھی اور ان کی ڈرائنگ اکثر تعمیراتی خطوط لگتی ہیں۔ ان کے فن پاروں کا موضوع انسانیت ہے، ڈرائنگ، مصوری اور مجسمہ سازی کے ذریعے سے ہے۔ وہ دنیا کو محبت، معافی اور سماجی انصاف اور امن تلاش کرنے کے لیے آواز دیتا ہے۔ وہ آرٹ کے لیے متعدد قومی ایوارڈز کی وصول کنندہ ہیں جس میں صدر کا پرائڈ آف پرفارمنس اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ شامل ہیں۔
یہ ہیں جی دو مجسمہ ساز شاہد سجاد اور رابعہ زبیری، جنہوں نے پاکستان کی آرٹ کے حوالے سے بے پناہ خدمت کی اور اس کے فروغ کے لیے جو ہے ہمیشہ کوشاں رہے۔ امید ہے آپ کو ان کا ڈیٹیل میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی کویشچن ہے یا تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ پہ لائک اور سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا تاکہ باقی اسٹوڈنٹس بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔